پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی ابھی بھی امریکہ اور ایران ایک میز پہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ دوسری سب سے اہم بات ہے کہ آیا اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پاکستان تو اتنی کوششیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوستوں، اس پورے کھیل میں کیا امریکہ امن کے لیے سنجیدہ ہے یا اس کے بیک فٹ پر کچھ اور بھی ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران بھی تیار ہے مذاکرات کے لیے یا وہ تیار نہیں ہے، وہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ لوگ اب یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل جنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر ایران بھی تو جنگ نہیں ختم کرنا چاہتا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے مارا ہے ان کچھ جہازوں پہ، تو بھائی دوسری طرف امریکہ بھی تو بلاکٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب سی کہانی ہے کہ عین اس وقت جب پوری دنیا کو اس بات کی آس ہوتی ہے کہ اب یہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو کوئی انفارمیشن بھی مل رہی ہے یا ایسے ہی میں یہاں پر اپنی باتیں کر کے چلا جاتا ہوں؟ کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں پوچھنا یہ تھا، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے سوال میں کہا کہ امریکہ اور ایران پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باوجود جو ہے نا، ایک صاحب نے مجھے بتایا امریکہ سے کہ بھائی امریکہ تو تیار ہے اور جے ڈے وینس کا جہاز تیار کھڑا تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن ایران کی طرف سے ہاں نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران نے پہلے دن سے ان مذاکرات پر ایک ہی بات کی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان مذاکرات میں امریکہ ایران کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی نیوکلیر جو ایٹمی طاقت ہے نیوکلیر قسم کی، وہ مکمل طور پہ وہ زمیں بوس کرنا چاہتا ہے، اور نمبر 3، وہ یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل میں جھگڑے لڑائی کی بنیاد بنی ہوئی ہیں۔ اور لیکن ان سب کے پیچھے دو امپورٹنٹ چیزیں اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے نمبر 1 کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے یا طویل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے بغیر آگے بڑھنے کو نہ تیار ہے، اور نہ پہلے کبھی تیار تھی نہ آج کبھی تیار ہے۔ اس لیے اس پورے سینیریو میں جو آپ کو میں خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن یہ مذاکرات ہو جائیں گے۔ اب یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے، خاص طور پہ باقر کالیباف صاحب کا، کہ ایران ہمیں 1945 کے میں جس طرح اس نے جاپان کو سرنڈر کرایا تھا اس طرح سے وہ ہمیں سرنڈر کرانا چاہتا ہے، اور ہم جیتے ہوئے ملک ہیں، ہم ایران امریکہ سے لڑائی میں جیت رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا لڑائی کا تو امریکہ کو شکست سے دوچار کریں گے۔ اب اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور یہ فسانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پوری صورتحال میں ایران کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح بہادری سے، جرأت سے آپ نے امریکہ کی اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ خودکشی حرام بھی ہے، اور آپ کو اپنی عوام کا اس بارے میں ان کا ورژن بھی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ جنگ سے تھک تو نہیں گئے، لہذا
یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ جو مذاکرات ہے، لیکن اگر یہ مذاکرات خدا نہ خواستہ کسی طرح ناکام ہو گئے تو اس کے بعد اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران پہلے بھی جیتا تھا اور آئندہ بھی جیتے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب وہ جیت چکے گا تو پورے ایران کو امریکہ نے مسمار کر دینا، ایسے ہی جیسے افغانستان کو کیا ہے اس نے، ایسے ہی جیسے اس نے کمبوڈیا کو کیا ہے، اسی صورتحال میں جس طرح ویتنام کو کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت تقریباً امریکہ کو گئے ہوئے 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا افغانستان سے، لیکن افغانستان میں نہ اب تک کوئی حکومت بن سکی ہے، نہ ان کا کوئی فوج کا اسٹرکچر ہے، نہ ان کی کوئی ایجوکیشن کا کوئی اسٹرکچر بن چکا ہے۔ یہ سارے کا سارا مسمار ہے، اور افغانی آپ روتے پھر رہے ہیں بیچارے کہ ان کی جو معیشت جو ہے اس سے انہوں نے پاکستان سے لڑ کر کے اس کو تباہ کر لیا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اگر ایسا ایران کے ساتھ ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قومیں ہمیشہ کے لیے تباہ نہیں ہوتی، کوئی ملک ہمیشہ کے لیے مٹ نہیں جاتا، اور نہ ہی ایران میں ایسی کوئی خامی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطانی قوت جو ایران بھی کہتا ہے، وہ اگر آپ کو تباہ و برباد کر دیں اور آپ کو بالکل زمین سے لگا دیں تو پھر آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کے یہ جو ساری صورتحال اس وقت آپ نے جو برسوں جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کو یہاں سے رخصت کر کے جو کچھ آپ نے یہاں کمایا ہے، جو کچھ آپ نے یہاں دیکھا ہے، اور جو کچھ آپ یہاں کر رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر ایسا نہ ہو کہ تباہ و بربادی کی طرف جائے۔ اور اس سے جو سب سے زیادہ آپ کو بتا دوں کہ 168 اسکول کی بچیاں جو ایران میں امریکہ نے قتل کیا، جن پہ بمباری کر کے ان کو مٹایا اور ان کے اساتذہ کو ختم کیا، آپ بتائیے نا ان کا کیا ہے؟ ان کے والدین سے پوچھ لیں تھوڑا سا۔ یہ ساری صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے، اور اس کو بہت زیادہ سمیٹنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں سمیٹیں گے، یہ جو جمعہ بھی کل ہی ہے نا، ایک دن کے بعد تو ہے، کل ہے جمعے کی جو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ 26 تک پاکستان میں ایران کا بھی انتظار ہوگا، امریکہ کے لیے بھی لوگ قطار بنا کے کھڑے ہوں گے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ ایران کے پاس کوئی ٹائم ہوگا اور نہ امریکہ کے پاس کوئی وقت ہوگا کہ وہ اس پوری صورتحال میں ایک تباہی اور بربادی سے بچ سکیں۔ دوسری چیز یہ کہ امریکہ جو ہے وہ ان تمام ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، ان بیانات سے جو چیز سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی جو سٹہ باز جو علاقے ہیں اور سٹہ بازوں کی جو صورتحال ہے، وہ اس جنگ سے بہت کچھ کما رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان میں تیل کی قیمتیں اوپر ہو جاتی ہیں، دوسرے بیان میں نیچے آ جاتی ہیں، تو اس ساری صورتحال کا فائدہ جو ہے وہ نہ پاکستان کو ہو رہا ہے، نہ ایران کو ہو رہا ہے، نہ ہی امریکہ کو ہو رہا ہے، لیکن چند مٹھی بھر سرمایہ کاروں کو ضرور ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔